بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ لڑائی اب ذاتی سطح پر آ گئی ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہوا کیا۔ رچرڈ گرنیل کے بارے میں جس طرح کہا جا رہا تھا کہ ان کو سب سے اہم عہدے پر لایا جا رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے، اور وہ بار بار کہہ رہے ہیں عمران خان کو رہا کرو، عمران خان کو رہا کرو، تو اس کے بعد یہ ہوا کہ ان کے خلاف کیمپین شروع ہو گئی اور جنگ جیو گروپ نے ان کے خلاف ذاتی خبر چلا دی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی جیو کو ٹیگ کرتے ہوئے کہ میں پھر بھی کہوں گا عمران خان کو رہا کرو۔ اب یہ خصوصی نمائندے ہیں ٹرمپ کے۔ اب نون لیگ کے لیے بہت مشکل وقت آ گیا ہے، بیڑا ہی غرق ہو گیا ہے آپ یہ کہیں، کیونکہ اب تو بات ذاتیات تک آ گئی ہے اور ایسے لگ رہا ہے کہ اب رچرڈ گرنیل نے اس کو ٹارگٹ کر لیا ہے، یہ تو اب میں کروا کر چھوڑوں گا۔ کیونکہ ہوا یہ ہے کہ اب ریان گریم نے کہا کہ یہ یو ایس ایڈ سے چل رہا ہے، یہ جنگ جیو گروپ کو یو ایس ایڈ بھی فنڈ کرتا ہے۔ یہ بڑے سینئر صحافی ہیں اور امریکہ میں جو ان کی بریفنگ ہوتی ہے ان کی وزارت خارجہ کی، وہاں پر تقریباً ہر بریفنگ میں ہی ہوتے ہیں۔ تو اب اس صحافی نے کہا کہ جی اس کو تو یو ایس ایڈ سے چلایا جا رہا ہے جنگ جیو گروپ کو، تو اس پر رچرڈ گرنیل نے کہا ناٹ فار لانگ، اب زیادہ عرصہ نہیں رہ گیا، اب یہ کام بھی جائے گا جی، جو بھی یو ایس ایڈ اگر آ رہی تھی وہ ہو جائے گی اب بند، یہ مسئلہ آ گیا۔ اب جس طرح سے وہ ٹویٹ کرتے ہیں عمران خان کے حق میں اور اس پر اتنی ریچ آتی ہے، اتنے لوگ دیکھتے ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اتنا تو کبھی اس نے خواب میں نہیں سوچا ہوگا، اتنے اس کی ٹویٹ پر لائکس ملیں گے، تو اب وہ بار بار اس پر کر رہا ہے۔ رچرڈ گرنیل عمران خان کے حوالے سے کوئی ٹویٹ ہوتی ہے اس کو ری ٹویٹ کرنے لگ گیا ہے۔ آپ سوچئے اب یہ آنے والی ایڈمنسٹریشن ہے امریکی، یہ ریان گریم میں نے جس کا عرض کیا کہ یہ سینئر صحافی ہیں، انہوں نے کہا کہ جی یہ اب رچرڈ گرنیل پر جو ٹرمپ کے اب خاص آدمی ہیں ان پر ذاتی حملے اس لیے شروع ہو گئے ہیں کہ جی وہ عمران خان کی رہائی کی بات کر رہے ہیں، اس وجہ سے سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو اس کو بھی رچرڈ گرنیل نے ری ٹویٹ کر دیا، اور جس میں خود بھی اس نے بات کی ہوئی تھی اس سب کو۔ تو اب آپ اسی سے سوچ لیجئے کہ کیا حالات ہیں، کیا ہو رہا ہے، اور اس کو سارے ڈیٹا کو کمپائل کیا جا رہا ہے کہ جی اس نے تو کبھی شاید اتنے 5 ملین یعنی 50 لاکھ امپریشنز اس کی ٹویٹ کبھی نہیں آئے ہوں گے۔ عمران خان اتنا مقبول ہے کہ اس کے بارے میں کوئی بندہ بات کرتا ہے تو اس کے اتنے امپریشنز یعنی اتنے لوگ اس پر بات کرتے ہیں، اس کو نوٹ کرتے ہیں۔ اب یہ حکومت کتنی تڑپ رہی ہے، پھڑک رہی ہے، جو اتنی ظالم حکومت تھی، کہ اب یہ کیا ہو گیا ہے، امریکی سرکار تو ہمارے خلاف جناب بالکل میدان میں اتر آئی ہے، ہمارا کیا بنے گا؟ اس پر اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اب ظلم ہونا شروع ہو گیا اس حکومت کے خلاف، جس طرح سے اب رچرڈ گرنیل یا امریکی آنے والی اسٹیبلشمنٹ موجودہ رجیم کے خلاف، ان ظالموں کے خلاف جنہوں نے 8 فروری کے الیکشن رگ کیے، سارے ملے ہوئے ہیں، امانت میں خیانت کی، آ کر بیٹھے، جس میں اب وہ میں دیکھ رہا ہوں میاں جاوید لطیف صاحب اب گواہیاں دے رہے ہیں، ہائے 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 10 دن بعد تو مجھے شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ہم نے حکومت نہیں لینی، ہمیں نہیں لینی چاہیے، لیکن ہمیں مجبور کر دیا گیا۔ یعنی آپ دیکھیں نا کس طرح یہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں مجبور کر دیا گیا کہ آؤ پروٹوکول لو، آؤ وزیر اعظم بنو، ہمیں مجبور کر دیا گیا کہ مریم نواز صاحب وزیر اعلیٰ بنے، مجبور کر دیا گیا کہ یہ سارا کچھ ہم سیٹ اپ لے کر چلیں اور پروٹوکول لیں، موجیں کریں، مزے کریں، ہمیں مجبور کیا گیا ہے، اور ہم نے جو لوگ مارے ہیں، جو کچھ ہم نے کیا، ظلم کیا، یہ ہمیں مجبور کیا گیا جناب۔ دیکھیے اب کیسے یہ لوگ اب بھاگ رہے ہیں، اب پتہ لگ رہا ہے نا کہ جی وہ پیچھے سے ساری کارروائیاں بدل رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، تو اب بھاگ رہے ہیں۔ تو لہٰذا کوئی کہہ رہا ہے کہ اب تو مزہ آنے لگ گیا ہے، رچرڈ گرنیل کو بھی مزہ آنے لگ گیا کہ اچھا میں مقبول ہو رہا ہوں، ان کو ٹیز کروں، یہ تنگ ہو رہے ہیں، یہ ڈر رہے ہیں، اس کو مزہ آنے لگ گیا ہے۔ اب اس نے ان کے خلاف ظلم کرنا شروع کر دیا ہے، وہ ان کی چھترول کر رہا ہے۔ یہی ہوگا جب عوام کے خلاف آپ جائیں گے، آپ میں عوام کی پذیرائی، عوام کے اندر آپ کی پذیرائی نہیں ہوگی، لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ آپ بے ساکھیوں پر کھڑے تھے، اب وہ بے ساکھیاں ہل گئی ہیں، کہانی آپ کی ختم ہونے جا رہی ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اس لیے اب کہہ رہے ہیں بڑی مثبت بات ہے کہ تحریک انصاف نے مذاکرات کی بات کر دی ہے، ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہے یہ۔ رانا ثناء اللہ کے بیانات آ گئے ہیں کہ جب تک اپوزیشن ساتھ نہیں ملے گی کچھ ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا اس ملک میں، جب تک یہ تحریک انصاف ہمارے ساتھ نہیں آئے گی، بات نہیں کرے گی، تو کچھ ٹھیک ہی نہیں ہو سکتا۔ بڑا بھی خیال آ رہا ہے، جبکہ رانا ثناء اللہ وہ شخصیت ہیں جو بڑے فخر سے پریس کانفرنسز میں کہتے تھے ہم نے 4414 ریڈز کیے ہیں، ہزاروں لوگ گرفتار کیے ہیں، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جو لوگ مارے گئے ہیں بڑے دکھ کی بات ہے۔ اب وہ دکھ کا اظہار کریں، میں پوری خبر آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ وہ اب کس طرح کی سٹیٹمنٹس دینے لگ گئے ہیں۔ اچھا یہ دیکھیے کہ اس میں رچرڈ گرنیل نے اس کو بھی کہا ہے کہ جی بٹ رچرڈ گرنیل ہیز ملینز آف پاکستانی پیپل سپورٹ، کہ جی اس کے ساتھ تو اب لاکھوں کروڑوں پاکستانی جو ہیں وہ سپورٹ کرنے آ گئے ہیں کیونکہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اس کو بھی وہ ری ٹویٹ کری جا رہا ہے، ایسے لگ رہا ہے کہ اس نے سارا فوکس اب عمران خان کی طرف رکھ لیا ہے، اور وہی بات کہ اس کو بھی مزہ آ رہا ہے کہ جی یہ تو بڑی بات ہے، میں کوئی بات کرتا ہوں اتنی مقبولیت ہو جاتی ہے۔ عمران خان نے آخری موقع دیا ہے کہ ان کے 2 مطالبات مان لو، ورنہ پھر عمران خان نے کہا ہے کہ میں ریمیٹنسز روکنے کی کال دے دوں گا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ملک کی خاطر رکا ہوا ہوں،
لیکن مجبور نہ کیا جائے اور وہ 2 مطالبات ظاہر ہے حکومت کو پہنچائے گئے ہوں گے. مجھے پی ٹی وی بھی نہیں دیکھنے دے رہے, تار نکال لی, میں سیاست نہیں میچ دیکھنا چاہتا تھا, شکر ہے ٹی وی نہیں دیکھا, 2 میچ پاکستان ہار گیا, مجھے ڈپریشن ہو جاتا ہے. عمران خان کی ڈیارہ جیل میں گفتگو لے, وہ اس پر بھی خوش ہے کہ اچھا نہیں مجھے ٹی وی دیکھنے دے رہے, تو بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے, مجھے ملک کی پھر بھی فکر ہے, میں تھوڑے دن انتظار کر لیتا ہوں, یہ 2 مطالبات پورے کرتے حکومت, یہی کہہ کر انہوں نے اپنے پارلیمانوں کو بھیجا, حکومت کی طرف سے بھیجا ہوگا تو حکومت کچھ دن کی عمران خان نے مہلت دی ہے. اب سیاست عمران خان کے ارد گرد گھوم رہی ہے. اب تو یہ بات کی جا رہی ہے, تسلیم کی جا رہی ہے کہ پاکستان میں سیاسی استحکام اب عمران خان کے ارد گرد گھوم رہا ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ پہلے ادارے تھے اور وہ جو چاہتے تھے کر جاتے تھے, ادھر سے ادھر کرتے نہیں. عمران خان ایک کال دیتا ہے حکومت درس جاتی ہے. اب بین الاقوامی سطح پر آپ دیکھیے کہ وہ کالز دے سکتا ہے, وہاں سے پوری حکومت کو ہلا سکتا ہے, اور لوگ مجبور ہیں. ان کو کوئی عمران خان سے کوئی محبت نہیں ہے, ان کو مسئلہ یہ ہے کہ ان کی ووٹ بینک کیا بنے گا, اور وہ سمجھتے ہیں کہ آنے والی نسلیں کئی دہائیوں تک, اگر ہم آج یہ ریپبلکنز کہتے ہیں کہ کھڑے ہو جاتے ہیں, ہماری ایڈمنسٹریشن کھڑی ہو جاتی ہے, تو ہم ڈیموکریٹ سے یہ جو لاکھوں پاکستانی ہیں ان کا ووٹ تو ہم ان سے لے جائیں گے. اب اس لیے ڈیموکریٹس بھی بیچ میں آ گئے ہیں, اور یعنی ٹرمپ کی مخالف پارٹی, ان کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ پارٹی لائن سے الگ ہے, عمران خان کی رہائی کا تو چکر ہی کوئی نہیں ہے پارٹی پالیسی سے, نہیں یہ تو انسانی حقوق کا معاملہ ہے, ہم بھی ساتھ ہیں جی, ساری ساتھ ہیں. اچھا بائیڈن کو تو خط بھی لکھے جا رہے تھے, لیکن اس نے اس طرح نہیں کیا کچھ. تو اب دیکھ لیجئے, یہ دیکھیے خرم دستگیر کی بات جائز ہے, ورکرز کی میاں صاحب تک رسائی ہونی چاہیے, میاں صاحب سے درخواست کروں گا ایک اجلاس بلائیں, ورکرز کی باتیں سنیں. خرم دستگیر کا گلہ تھا کہ 1 سال سے میاں صاحب سے ملاقات نہیں ہو رہی, تو میاں جلیل لطیف نے کہا جی ان کا گلہ درست ہے. میں کہتا ہوں ملے, خود یہ کہتے ہیں کہ مجھے 1 سال ہو گیا ہے, مجھے نواز شریف صاحب سے ملاقات کا شرف حاصل نہیں ہوا. اب اگر خرم دستگیر صاحب کو اتنا سائڈ لائن کر دیا گیا ہے کہ میاں صاحب سے بات کا شرف حاصل نہیں کر پا رہے, تو اس پہ کیا وہ ادارہ ذمہ دار ہے؟ یہ تو نہیں, یعنی ملاقات بھی نہیں ہو رہی, خرم دستگیر نہیں ہونی. ویسے پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ میاں صاحب پر پابندی ہے, وہ نہ کوئی بیان دے سکتے ہیں, نہ کوئی اس طرح کی سیاسی ملاقاتیں نہیں کر سکتے. جاوید صاحب کہہ رہے ہیں جی میں ان سے مل کر میاں صاحب سے مل کر کہوں گا, اور خرم دستگیر بات درست ہے. میاں صاحب کو ایک اجلاس ضرور بلانا چاہیے, میری ضرور ریکویسٹ اور خواہش ہوگی. اچھا میں ان سے کہوں گا, بات کر رہا ہوں, ٹائم دینا چاہیے اور فوری دینا چاہیے. جب ملوں گا میں ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ اجلاس بلانا چاہیے. یہ سب تک خرم خان کی بات جائز ہے, جائز ہے, خرم دستگیر کی بات جائز ہے, اپنے ان سے خوش. اسٹیبلشمنٹ حکومت کے لیے یہی بات درد سر بنی ہوئی ہے کہ عمران خان 500 دن مکمل ہونے کے بعد بھی جیل سے ایک پیغام پہنچا رہے ہیں کہ گھبرانا نہیں ہے. اسی وجہ سے عمران خان کی مقبولیت بھی بہت زیادہ ہے. اجمل جامی, یہ جناب اشر باجوہ نے پورا ایک سٹارٹس کا کلیکشن آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ جو کچھ عمران خان کے بارے میں کہا جا رہا ہے, چاہے وہ ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہیں, پارلیمنٹیرین ہیں امریکہ کے, ان کی ریچ دیکھیں جی, یہ 71 لاکھ ویوز, 59,000 پوسٹس, 1 لاکھ سے زیادہ لائکس اور 18,000 کمنٹس مل چکے ہیں ان لوگوں کو. اتنی تیزی سے یہ لوگ پذیرائی حاصل کر رہے ہیں, تو انہوں نے تو پھر فوکس ادھر رکھنا ہے کہ اچھا یہ بات ہے. اور اپنے لیے چیف جسٹس پاکستانی قائم کردہ جیل ریفارمز کمیٹی احد چیمہ, خدیجہ شاہ اور آمنہ قدیر نے آج ڈیالہ جیل کا دورہ کیا ہے. کمیٹی ممبران کو جیل افسران کی جانب سے مختلف جگہوں کا دورہ کرایا گیا. ابھی تک اطلاع نہیں آئی کہ آیا کمیٹی نے عمران خان کے سیل کا دورہ کیا یا نہیں. ثاقب بشیر صاحب بھی خبر دے رہے ہیں. اچھا جی, جب تک حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ڈائیلاگ نہیں ہوگا سسٹم نہیں چل سکتا. ارے واہ, یعنی وہ ایڈمٹ کریں کہ سسٹم نہیں چل رہا, کیونکہ تحریک انصاف ہمارے ساتھ نہیں ہے, سسٹم نہیں چل رہا. آ کر غاصبوں کی طرح بیٹھ گئے, لیکن اب سسٹم نہیں چل رہا. پی ٹی آئی حکومت کو بتایا کہ یہ کمیٹی ہے اور ہم سیاسی مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, اور ہم سیاسی مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. ران سنال نے کہہ دیا جی ڈائیلاگ نہیں ہوگا اپوزیشن کے ساتھ تو سسٹم چل ہی نہیں سکتا. قومی اسمبلی میں اظہار خیال انہوں نے کیا کہ کہا, اور ہم نے تو ہمیشہ سے کہا کہ بات چیت کریں, لیکن ان کی طرف سے کچھ نہیں تھا. مجھے یقین ہے, امید ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلے گا جب ہم کوشش کریں گے, مل بیٹھیں گے. تو 5-6 ہفتے قبل وزیر اعظم ایوان میں آئے تو اپوزیشن سے ہاتھ ملایا اور کہا ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. اس کے بعد عمر ایوب نے جو جواب دیا وہ شیر افضل مرف کو معلوم ہوگا. یہ سنیے, وزیر اعظم مشیر نے کہا کہ 25 نومبر کی رات بھی مذاکرات کے لیے جیل میں رسائی دی گئی, لیکن اس وقت بھی نہیں تسلیم کیا گیا. سب سے اہم میری نظر میں جملہ یہ ہے, جن کی بھی جان گئی دونوں طرف سے, افسوس ہونا چاہیے تھا. ایڈمٹ کر رہے ہیں فلور دا ہاؤس کہ جانے گئی ہیں, یہ سن لیجئے, جانے گئی ہیں, اور جی افسوس ہونا چاہیے. اب ان کو افسوس ہو رہا ہے. ایک اور مسئلہ حکومت کے لیے کھڑا ہو گیا, مدارس بل کے طے شدہ معاملات میں تبدیلی ہوئی تو پھر فیصلہ ایوان نہیں میدان میں ہوگا. فضل الرحمان صاحب بھی تیار ہو گئے ہیں.
دیکھیے اب یہ ثابت ہوا کہ انہوں نے بہت کچھ حاصل کیا تھا 26ویں آئینی ترمیم کے چکر میں. مولانا صاحب ڈیل کے تو ماہر ہیں لیکن ان کے ساتھ دھوکا ہو گیا ہے, اب بھگتیں. حکومت نے میرے 2 مطالبات نہیں مانے تو ترسیلات زر روکنے کی کال دوں گا, عمران خان. مدارس بل, وفاق المدارس کا ملک بھر میں عوامی رابطہ مہم شروع کرنے کا فیصلہ, یہ پریشر حکومت پر بڑھ رہا ہے. اچھا اس کے علاوہ جناب یہ دیکھیں نا, خرم اقبال صاحب کہتے ہیں رچرڈ تو دھیڑ رہا ہے. اب یہ امریکی نئی انتظامیہ ان کو دھڑے گی, ان کو مارے گی, ظلم بھی ان پر نظر آئے گا ظالموں پر, اور ان کو مزہ بھی اس پر آ رہا ہے. عید کے بعد ایک بڑا لانگ مارچ بھی متوقع ہے. سارے کارڈز عمران خان کے پاس ہیں کیونکہ عوام اس کے ساتھ ہیں. لوگ اس کی کال پر نکلتے ہیں. سیدھی گولیاں ماری گئیں, اب ان کو بھگتنا ہوگا اور پھر لوگ نکلیں گے. یہ جناب صدیق جان نے بڑی خبر دی ہے. اس حکومت کا ہر دن ملک پر بھاری ہے, شاہد خاقان عباسی. اپنے لوگ کہہ رہے ہیں جی. نواز شریف نے بنی گالہ جا کر دوستی کا ہاتھ بڑھایا, عطا تارڑ. اوئے ہوئے ہوئے, اب تو پرانی باتیں یاد کرا رہے ہیں. دیکھیں میاں صاحب تو ہمیشہ دوستی چاہتے تھے, ان کو اب یاد آنے لگے دوستی, ہمارے ساتھ بیٹھو کرو بات. جب تک حکومت اور اپوزیشن کے دوران ڈائیلاگ نہیں ہوگا سسٹم نہیں چل سکتا. رانا ثناء اللہ, قومی اسمبلی ہم سے زبردستی استعفیٰ مانگا جا رہا ہے. اسد قیصر کا انکشاف, یہاں پر بڑی گڑبڑ ہوئی ہے. اسد قیصر صاحب اور رانا تنویر کے دوران بڑی لڑائی ہوئی ہے. مدارس بل پر مولانا فضل الرحمان کے ساتھ پھر بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. اچھا ان کو ٹرک کی بتی کے پیچھے پھر لگانے کے لیے تیار ہیں. تو اب دیکھتے ہیں مولانا صاحب بھی تیار ہوتے ہیں کہ ہاں پھر بیٹھ جاتے ہیں, پھر لگے رہتے ہیں. مشکل لگ رہا ہے. رانا ثناء اللہ نے پی ٹی آئی کو باضابطہ طور پر حکومت سے مذاکرات کی دعوت دے دی. بہت خوب, بڑی جلدی یاد آ گیا. مدارس رجسٹریشن کے معاملے پر ایم کیو ایم نے مولانا کی حمایت کر دی. اب اس میں جناب عقل والوں کے لیے نشانی ہے کہ ابھی ایم کیو ایم نے مولانا کی حمایت کر دی ہے حکومت کے خلاف. اب جانے سے پہلے جو جس نے نکلوانا ہے اس حکومت سے نکلوا لے. حکومت نے پی ٹی آئی کے مذاکرات کی پیشکش کو ٹھنڈی ہوا کا جھونکا قرار دے دیا ہے. حکومت نے یہ, آپ سوچئے نا کہ یہ شہباز شریف کی حکومت, رانا ثناء اللہ, خواجہ آصف یہ کہہ رہے ہیں تصدیق کی تھی, باضابطہ مذاکرات کی شروعات نہیں کی گئی, خواجہ آصف نے کہا ہے. اور کہ انہوں نے کہا جی شیر افضل مروت نے خوشگوار باتیں کی ہیں, پہلی بار پی ٹی آئی کی جانب سے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا ہے. ارے واہ واہ واہ, او ہو. اوورسیز کو ٹرمپ نے یقین دہانی کرائی ہے, وہ ہمارے معاملے کو دیکھیں گے. رؤف حسن, جی اوورسیز کو یقین دہانی کروا چکا ہے ٹرمپ, اور اس کی ایڈمنسٹریشن بھی بار بار سامنے آ رہی ہے. یہ یہ ہے جی کھنہ, دس از بائی پارٹیزن فری عمران خان. یہ دیکھیے یہ کون ہے جی, رو کھنہ از member of Congressional Pakistan Caucus, means a friend of Pakistan. Secondly, he belongs to Democratic Party. لیں ڈیموکریٹک پارٹی کا بندہ بھی کہہ رہا ہے جی پارٹی کی چکر نہیں ہے, عمران خان کو رہا کرنا چاہیے. یہ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ باتیں سب کر رہے ہیں امریکہ میں بیٹھے عام لوگ. تو حکومت کا پھر حال دیکھ لیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے. اللہ حافظ.